اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الہمزۃ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ۔ وہ متحرک یا ساکن سے پہلے زبر یا لین کا قاعدہ ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھا جائے گا، اور لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے۔ یہاں ادغام میں بلا غنہ یعنی بغیر غنہ کے یہاں ادغام ہوگا۔ ویل لون نہیں کریں گے بلکہ ویل لکل، ویل لکل، آگے ہمزۃ لمزہ، آگے ہمزہ میں زا کی آواز سیٹی کی طرح تیز نکلے گی، حروف صفیریہ میں سے ہے اس لیے ہمزہ۔ آگے تلمزہ، یہاں بھی تا دو زیر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، تو ادغام میں بلا غنہ بغیر غنہ کے ادغام ہوگا تلمزہ، یہاں بھی زا کی آواز سیٹی کی طرح تیز نکلے گی، ہمزہ تلمزہ۔ آگے تا تنوین ہے تو اگر یہاں وقف کریں گے تو تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے، گول تا کو ہا ساکن میں بدلا جاتا ہے وقف میں، تو وقف کریں گے تو یہ کیا پڑھا جائے گا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ لیکن اگر وصل کریں گے تو تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تا کی تنوین کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا گیا ہے جسے نون قطنی کہتے ہیں، تو اگر وصل میں پڑھیں گے یعنی دو آیات ہیں تو وصل میں پڑھیں گے تو کیا کریں گے، اس نون کو آگے والے الذی کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے لمزۃ الذی، لمزۃ الذی، ٹھیک ہو گیا جی، تو اس طرح پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر وصل جس طرح پہلے پڑھا تھا وقف کیا ہمزۃ لمزہ، تو جب وقف کر لیا تو پھر اگلی آیت میں الذی نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اب یہاں الف کو عارضی حرکت دے کر الذی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، تو الذی جمع، یہاں الذی میں زال حروف لسویہ میں سے ہے، نرمی سے ادا کیا جائے گا، یہاں سختی نہیں کریں گے، سیٹی نہیں بجے گی، اگر زال کے ساتھ سیٹی لگ گئی تو یہ زا کی آواز نکالے، الذی نہیں کرنا بلکہ الذی، یا مدہ کا قاعدہ الذی جمع، عین کی آواز جمع نہیں کریں گے بلکہ حمزہ کی نہیں عین کی آواز نکالیں گے، جمع، جمع، الذی جمع مالا وعددہ، لام دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں ادغام مع غنہ یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، مالا، یاد رہے غنہ کی مقدار ایک الف تک ہوتی ہے، تو ہم اس کو ایک الف تک پڑھیں گے، مالا وعددہ، عددہ نہیں کریں گے، یا عددہ ہو بھی نہیں کریں گے بلکہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو الٹا پیش کو وقف میں ساکن کر دیتے ہیں، تو عددہ، دال ہا زبر دہ، عددہ، عین کی آواز نکالیں گے تکلف کے ساتھ، عددہ، الذی جمع مالا وعددہ۔ تو یہاں ان آیات کو میں نون قطنی کے ساتھ یعنی وصل میں بھی پڑھ دیتا ہوں اور وقف کے انداز میں بھی، دونوں طریقے کے ساتھ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ تو پہلے میں وقف میں پڑھوں گا تو وقف میں کیا کریں گے، گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے اور آگے الذی کے الف کے اوپر عارضی حرکت دیں گے، اس کو نلذی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، میں وقف کرتا ہوں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، یہ وقف ہو گیا۔ اب وصل میں پڑھتے ہیں ان دونوں آیات کو، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیات میں، یحسب ان مالہ اخلدہ، آگے یحسب، یحسب، ہا کے بعد صحیح کریں گے،
یحسب ان، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ان غنہ کی مقدار ایک الف تک، ان مالہ، اب یہاں ہا الٹا پیش قائم مقام واو مدہ ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے، تو یہاں مد منفصل ہوگی، دو ڈھائی الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، مالہ اخلدہ، قاف کے اوپر آواز ہلے گی نہیں، اخلدہ، آگے ہا الٹا پیش کو ساکن کر دیں گے، دا ہا زبر دہ، اخلدہ، جیم وقف جائز ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، آگے چلتے ہیں، کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ، جی کلا، لام بریک پر آ جائے گا، کاف بریک پر آ جائے گا، کلا نہیں کریں گے بلکہ کلا لینبذن، لینبذن، یہاں نون ساکن کے بعد حرف با آنے کی وجہ سے اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر، یہ دیکھیے نون کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کیا گیا ہے، تو اس لیے یہاں لیونبا نہیں پڑھیں گے بلکہ لیونبا، ٹھیک ہے جی، نون ساکن کو کیا کیا ہے، میم سے بدل کر اخفا کیا ہے، یعنی یہاں اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، لیونبذن، آگے زال بریک پر آ جائے گا، نرمی سے پڑھا جائے گا، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ، لیونبذن، آگے فی الحطمہ، آیت کے اوپر سواد لام بھی لکھا ہوا ہے اور زا بھی لکھا ہوا ہے، سواد لام وصل سے ہے یعنی ملا کے بھی پڑھنا بہتر ہے، اور زا وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ملا کے پڑھنا بہتر اور وقف کرنا بھی ٹھہرنا بھی جائز ہے یہاں، تو میں نے جب پہلے ہی پڑھا تھا تو ان دونوں کو ملا کے پڑھا تھا وصل میں، اور اب جب قواعد کر رہا ہوں تو یہاں وقف کر رہا ہوں، تو اگر اب ملا کے پڑھیں گے تو فی الحطمۃ وما، تو وصل کریں گے تو تا گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے، حطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ، آگے وما ادراک، میم متحرک اور الف سے پہلے زبر الف مدہ ہو رہا ہے یہاں، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، یہاں بھی مد منفصل ہو رہی ہے، دو ڈھائی الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، آگے دال ساکن میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، اد را کا را پر کھڑا زبر را کو پر پڑا جائے گا، ادراک، وما ادراک، آگے مل حطمہ، مل حطمہ، تو کو پر پڑے، حطمہ نہیں کریں گے، حطمہ بھی نہیں کریں گے، ہا کی آواز اور تو کی آواز کو واضح کریں گے، حطمہ، یاد رہیں قرآن پاک کو پڑھتے وقت حروف قریب و صوت اور صحت حروف کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، حروف قریب و صوت کا دھیان نہ رکھنے کی وجہ سے لحن جلی واقع ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہا کی آواز اور تو کی آواز، اب یہاں دیکھیے تو ہے، تو کو پر نہیں پڑھیں گے تو یہ تا کی آواز نکالے گا جو کہ لحن جلی ہو جائے گا، تو اس لیے حطمہ نہیں بلکہ حطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، جی آگے چلتے ہیں، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، جی نار اللہ، یہاں را کو اوپر پڑا جائے گا، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے را کے اوپر پیش ہے، تو یہاں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑا جائے گا، نار اللہ نہیں بلکہ نار اللہ الموقدہ، گولتا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں، موقدہ،
لیکن اگر یہاں وصل کر رہے ہیں، ملا کے پڑھ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ موقدۃ التی، ٹھیک ہے جی، موقدۃ التی تطلع، یہاں تا اور طا میں فرق، تو نہیں کریں گے بلکہ تطلع علی الافئدہ، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں دو عین اکٹھی آ رہی ہیں تو یہاں عین کی آواز ہی نکالیں گے، یہاں حمزہ نہیں نکلنا چاہیے، تطلع علی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تطلع علی یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ تطلع علی، تطلع علی الافئدہ، آف نہیں کریں گے، افئدہ جی۔ آگے چلتے ہیں، انہا علیہم مؤصدہ، ان نون مشدد میں ہمیشہ غنہ، انہا علیہم، میم ساکن کے بعد دوسری میم آنے کی وجہ سے یہاں ادغام میں شفوی ہوگا، ہم، آگے حمزہ ساکنہ ہے تو حمزہ ساکنہ میں ہمیشہ جھٹکا، ہم صاد، صاد کو پور پڑیں گے، دال متحرک، اور تا کو گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیا، مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ۔ آگے فی عمد ممددہ، عمد، یہاں دو زیر کی تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو ادغام میں یرملون مع غنہ ہوگا، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ، عمد ممددہ، مددہ۔ ایک دفعہ مکمل صورت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمۃ، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، انہا علیہم مؤصدہ، فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔